ہمارے ایک مخصوص طبقے نے ہمیں اتنی بری طرح الجھا دیا ہے کہ دین کا جو ریئل فیس ہے، حقیقی چہرہ، وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جائے یا نہ مانگی جائے، اس پر ڈیبیٹ شروع ہے، بحث شروع ہے۔ 11ویں شیف منائی جائے یا نہ منائی جائے، بحث شروع ہے۔ میلاد النبی منایا جائے یا نہ منایا جائے، بحث شروع ہے۔ ایک لمبا طویل سلسلہ ہے۔ جس عالم دین کو دیکھو، ایکسیپشن از آلویز دیئر، استثناء موجود ہے۔ فیس بک پہ دیکھ لیں، صدیق اکبر افضل ہیں، شیر خدا افضل ہیں، جنازہ توحید پرستی ہے، جنازے کے بعد دعا مانگی جائے نہ مانگی جائے، غوث اعظم سے مانگا جائے نہ مانگا جائے، اولیاء سے مانگنا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے 11ویں شیف نہیں منائی تو کہیں اللہ نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ 11ویں شیف کیوں نہیں منائی؟ لیکن جو اپنے بھائی کی جائیداد غصب کر کے کاروبار میں اپنے باپ کے ساتھ آپ شامل تھے، باپ کے ساتھ تھے، 4 بھائی اور بھی تھے، بزنس کا پورا نظام آپ نے کیپچر اور ہائی جیک کر کے ماں کا بھی حصہ کھایا، بھائیوں کا بھی کھایا، بہنوں کا بھی کھایا، اور خود جوائنٹ بزنس ٹائکون بن کے بیٹھ گئے۔ یہ تو اللہ نے پوچھنا ہے نا، کہ نہیں پوچھنا؟ خود حرام پیٹ میں ڈالا، اولاد کو حرام کھلایا، لیکن میں کروں کیا؟ اگر میں آپ کو یہ باتیں بتاتا ہوں تو آپ تو خوش نہیں ہوتے، آپ تو مجھے 1 روپیہ نہیں دیتے، آپ تو کچھ دینے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ جب تک میں آپ کی دکھتی رگ کو نہیں چھیڑوں گا، آپ کو پہلے پریشر بلڈ اپ کروں گا، پھر ریلیز کروں گا، پھر آپ کو الجھاؤں گا، پھر اپنا کردار ادا کروں گا، میری روٹی چلتی رہے گی اور کام چلتا رہے گا۔ اب میں جو آپ کو میراث کی باتیں بتاؤں، وراثت کی بتاؤں، آپ کہاں مجھ سے خوش ہوں گے؟ آپ تو خوش نہیں ہوں گے نا۔ اگر میں یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے شیخ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور باقی لوگ بھی، بزنس سے متعلق لوگ بھی یہاں موجود ہیں، اگر میں ان سے کہوں کہ آپ نے بڑے بیٹے کو کاروبار میں گھسیڑ رکھا ہے اور باقی کا حساب کتاب کہاں جائے گا؟ اگر میں ڈاکٹر فیاض صاحب سے کہہ دوں کہ زندگی میں فیصلہ کیوں نہیں کرتے، غیاث کو کیا دینا، افتخار کو کیا دینا، کرے نا فیصلہ، تو یہ تو میرے خلاف ہو جائیں گے۔ علامہ صاحب تو مداخلت کر رہے ہیں، پھر میں پڑھوں گا قرآنی آیت، پھر میں پڑھوں گا حدیث۔ کیوں مشکلات پیدا کرنے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور اپنی قبر کو بھی بھاری کرتے ہیں؟ یہ سوال تو ہونے ہیں، یہ سوال تو ہونے ہیں۔ آپ میلاد النبی نہ منائیں، سوال نہیں ہونا، 11ویں نہ منائیں، سوال نہیں ہونا، جنازے کے بعد دعا نہ مانگے، سوال نہیں ہونا، ہاتھ چھوڑ دیں نہیں ہونا، یا ہاتھ باندھ لیں، سوال نہیں ہونا، رفع یدین کر لیں، سوال نہیں ہونا آپ سے۔ جو آپ سے پوچھا جانا ہے ادھر تو آپ آتے نہیں ہیں، جس کا جواب اللہ نے لینا ہے۔ آپ نے اگر اپنے ایک بیٹے کو وصیت کر دی، جو آپ نہیں کر سکتے، ایک کو زیادہ دیا باقی کو کم دیا، یہ تو اللہ نے پوچھنا ہے، اس طرف نہیں آنا، ادھر تو جانا ہی نہیں ہے نا۔ میں تو جس کو بھی دیکھتا ہوں ایک ہی اسی طرح کے بحث میں الجھا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو کے رہ گیا، ہمارا معاشرتی نظام تباہ ہو کے رہ گیا۔ لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں تم غالب آ کے رہو گے۔ تو کیوں مسلمان غالب نہیں آ رہے؟ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اگلی بات بھی تو سنو نا، انتم الاعلون، تم غالب آ کے رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو آپ مومن ہیں، ہم مومن ہیں، سارا کچھ کھا گئے، ہڑپ کر گئے، اسلام کی ہم نے دھجیاں بکھیر دی اور کہا۔ ایک تو ہمیں یہ بڑا زوم ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، صرف ہمارا، مسلمانوں کا رب ہے، اسی پر ہم نازاں فرحاں ہیں۔ تو کیا اللہ صرف مسلمانوں کا رب ہے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں صرف مسلمانوں کا رب ہے، وہ ساری مخلوقات کا رب ہے۔ اللہ ساری مخلوقات کا رب ہے،
اس نے کائنات کو چلانے کے لیے ایک باقاعدہ نظام وضع کر رکھا ہے، باقاعدہ نظام وضع کیا اس نے، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے اصول و ضوابط مقرر کر رکھے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے طے کردہ قواعد و ضوابط، رولز اینڈ ریگولیشن، جس نے ان کو فالو کیا، ان کو اپنایا، اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں اجر ضائع نہیں کرے گا. either that nation is Jewish, those are Christians or Zorist، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ جوئش ہوں، چاہے وہ زورسٹ ہوں، چاہے وہ مشرک نان مسلمز ہوں، کوئی بھی ہو، جب اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کی پیروی کرے گا تو اللہ اسے دنیا میں اجر عطا فرمائے گا. چاہے وہ یہودی ہو، کائنات کو چلانے کا ایک نظام تو ہے نا، اس نظام کو جو فالو کرے گا. اور جب مسلمانوں نے، محمود قریشی صاحب، جب مسلمانوں نے فالو کیا، اس نظام کی پیروی کی، اس کو اپنایا، تو پھر زکوٰۃ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. پھر سیدنا عمر فاروق کی حکومت بھی 22 لاکھ مربع میل پر موجود تھی. کہاں سے کہاں حکومتیں پہنچی جنہوں نے ان چیزوں کو اپنایا. اور جب تک امت مسلمہ اس پر عمل پیرا رہی تو پیشوائی بھی امت مسلمہ کے پاس تھی، اور قیادت بھی امت مسلمہ کے پاس تھی. کیسر و کسریٰ بھی لرزتے تھے، اور صحابہ اپنے بوٹ سمیت، جوتوں سمیت کسریٰ اور کیسر کے محلات میں داخل ہو کے رونتے چلے جاتے تھے. ہر چیز کو تھی نا، پیشوائی تو تھی ان کے پاس، سرفرازی بھی تھی، عزت و عظمت بھی تھی، اور سب کچھ مقدر رہا. لیکن جب ہم مسلمانوں نے امانت کی جگہ بددیانتی کو دے دی، امانت کی جگہ بددیانتی کو ہم نے نہیں دی. میں کسی کی بات نہیں کرتا، یہ محراب و منبر میرے پاس امانت ہے آپ لوگوں کی، اور محمود قریشی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی امانت ہے. اب بددیانتی یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد اگر آپ خالی دامن یہاں سے جائیں، اور بددیانتی کیا ہے، 7ویں 8ویں دن آپ یہاں تشریف لائے ہیں، انتظار کر کر کے جمعہ آ رہا ہے، اور میں قصے کہانیاں سنا کے آپ کو بھیج دوں، تو یہ بددیانتی نہیں ہے، ڈس آنیسٹی نہیں ہے اپنے پروفیشن سے. میں کہتا ہوں جب بددیانتی نے جگہ لے لی، اور خلافت کی جگہ بادشاہت نے لے لی، اور شہادت و موت سے ڈر کے ہم نے زندگی سے، حیات سے محبت شروع کر دی، اثار کی جگہ ہوس پرستی نے لے لی، قومی مفاد کی جگہ ذاتی مفاد نے لے لی. تماشا نہیں دیکھا؟ کیا تماشا لگا ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھا نہیں تماشا کیسا ہو رہا ہے؟ قومی مفاد کی جگہ ذاتی مفاد نے لے لی، اطاعت امیر کی جگہ ایگو اور پریسٹیج نے لے لی، انا نے لے لی، اور ہوس اقتدار اتنا بڑھا کہ قوم اس میں اس طرح غرق ہوئی کہ دین بھی جاتا رہا، اور مذہب بھی جاتا رہا. اللہ رب العزت پھر ایسی قوموں سے عزت و سرفرازی کے تاج کو چھین کے دوسری اقوام کے سر پر رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی قوموں سے عزت و عظمت، سرفرازی، پیشوائی، قیادت، سیادت، اس کا تاج چھین کے پھر ان قوموں کے سر پہ رکھ دیتا ہے جنہوں نے اس دنیا کے اندر اس کے طے شدہ ضابطوں کی پیروی کی. آخرت کا معاملہ الگ ہے، میں تو دنیا کی بات کر رہا ہوں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین، یہ آیت کا حکم منسوخ ہے، میں پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں تو والدین کے لیے وصیت کرو، والاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو، بالمعروف، آسان طریقے سے، حقاً علی المتقین، یہ نیک لوگوں کے لیے ہے. اس آیت کا حکم منسوخ ہے، آیت موجود ہے، حکم منسوخ ہے. اس کی ناسخ آیت وہ دوسری جس کے اندر اللہ نے حصے مقرر کر دی ہیں. یہ آیت پہلے نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ نے آیت قرآن میں موجود ہے، حکم اس کا منسوخ ہو گیا ہے. کیسے منسوخ ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں
کہ جب تمہیں موت آئے اور تم اپنا ترکہ یا وراثت چھوڑو تو للوصیۃ للوالدین، تو والدین کے لیے وصیت کرو۔ کس کے لیے وصیت کرو؟ آپ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا؟ نہیں، بات نہیں سمجھی آپ۔ وصیت نہیں، ماں کا حصہ نہیں ہے آپ کی میراث میں؟ ہے حصہ ماں کا؟ باپ کا حصہ ہے نا؟ ڈیسائیڈڈ ہے نا؟ 1/6 ڈیسائیڈڈ حصہ ہے نا؟ آپ وصیت تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آیت جو ہے وہ موجود ہے، حکم منسوخ ہے۔ اس ممبر پر وہ بیٹھے گا جس کو ناسخ و منسوخ کا پتہ ہوگا، اور نہیں کوئی بیٹھے گا۔ نہیں بیٹھے گا تو آپ کا ایمان بھی خراب کرے گا، آپ کی قبر بھی خراب کرے گا، آپ کی آخرت بھی خراب کرے گا۔ میں نے بتایا نا۔ اب اگر میں یہی کہوں کہ آپ نے ماں باپ کے لیے وصیت کرنی ہے، صورت یہ میں نے پڑھی، آیت پڑھی میں نے، بقرہ کی آیت نمبر 180 میں نے پڑھ دی، تو کل کو عمران صاحب اپنی ماں کے لیے وصیت کر کے چلے جائیں تو وصیت تو باطل ہے۔ وصیت تو کر ہی نہیں سکتے ماں کے بارے میں۔ ماں کا حصہ تو اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہنا مولانا نے کہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے ماں کا حصہ مقرر کرو، اس لیے بتایا کہ آیت کا حکم منسوخ ہے، آیت موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں جی، اگلی بات آپ سے کرتے ہیں۔ آپ یہ مجھے فرمائیے کہ یہاں تو آپ اپنی مرضی سے قدم اٹھاتے ہیں، یہاں آپ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں آپ اپنی مرضی سے قدم اٹھاتے ہیں، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں قدم نہیں اٹھانے دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو قدم نہیں اٹھانے دے گا۔ ممکن ہے نا؟ آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں قدم اٹھانے دے گا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی پہلے فرمائے گا میرے ان 5 سوالوں کا جواب ان سے لے لو، ایک قدم آپ کا یہاں ہے، ایک قدم یہاں ہے، اب آپ نے اٹھا کے اگلا قدم وہاں رکھنا ہے، آپ کے قدم وہاں سٹک ہو جائیں گے، آپ قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں۔ کتنے سوالات کے جوابات نہ دے دیں؟ 5۔ اب وہ سوال سن لیجئے جی، اگر اس میں کہیں آپ کے وہ آ جائے جو آپ کے مزاج کا حصہ ہے تو پھر بات کیجئے گا۔ حدیث کا نمبر ہے 2417، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، راوی ہیں ابی برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، قول النبی علیہ السلام لا تزول قدم عبد یوم القیامت، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو روز قیامت قدم اگلا رکھنے نہیں دے گا، حتی یسأل عن عمرہ، جب تک کہ اس سے پوچھے تجھے 60 سال 52 سال 50 سال عمر دی تھی، پہلے یہ جواب جو عمر کی طرف خرچ کی ہے، پہلے یہ جواب دے پھر اگلا قدم اٹھانا۔ یہ جو 55 سال دیے تھے میں نے 60 سال، اس کا جواب دو نا پہلے، یہ عمر کہاں صرف کی؟ ان عمرہ فیما افناہ، اس عمر کو تم نے کہاں فنا کی ہے؟ اس عمر کو تم نے کہاں فنا کی ہے؟ یہ جو گھنٹہ گھنٹہ موبائل پر ہوتی ہے نا، لانگ ڈسکشنز ہوتی ہیں اور چیٹنگ ہوتی ہیں، اللہ نے پوچھنا ہے کہ یہ گھنٹہ یہ کیا کی ہے فون پر؟ کہ اس گھنٹے کی کال کے اندر کوئی میرا بھی ذکر تھا، کہ میرے نبی کا بھی ذکر تھا، کوئی آخرت کی بات بھی تھی؟ کل بھی ایک بیوی کا مجھے فون آیا، میں ان کا فون کال لیتا نہیں، اس بیوی کی نہیں لیتا میں کال، اور پھر بدقسمتی میری کہ میں نے کال لے لی۔ میں نے کہا 4-5 دن سے انہوں نے 52 منٹ مجھ سے بات کی، اور بعد میں نے کہا کہ آپ کے جو قرائن اور شواہد مجھے بتاتے ہیں کہ آپ جیسی لڑکیاں سیدھی جہنم میں جاتی ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں صدقہ خیرات اور عبادت زیادہ کیا کرو، میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا، شوہر 99 خواہشات پوری کرتا ہے، کہیں ایک چھوڑ دیتا ہے تو کہتی تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ فرمایا اس ناشکری کے سبب یہ جہنم میں جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا 52 منٹ میں آپ اپنے شوہر کو آپ نے سولی پہ لٹکایا، ساس کو، نندوں کو، ایک عالم دین کو آپ فون کر رہی ہیں، کم از کم کوئی دین کا پوچھیں، آخرت کا پوچھیں، قبر کا پوچھیں، طہارت کا پوچھیں، کوئی مسئلہ پوچھیں، اس خرافات کو سننے کے لیے میں رہ گیا ہوں؟ میں کہ مادہ پرستی میٹریلزم جو ہے وہ آپ کے رگ و ریشے میں رچا ہوا ہے، آئندہ نہ کال کیجیے گا مجھے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ عمر کہاں صرف کی آپ لوگوں نے؟ پہلا سوال۔ پھر فرمایا اور اگلا سوال ہوگا ان عملہ فیما فعل، اور جو تو نے اعمال کی اس کا بھی جواب دے دے، پہلے اس کا جواب دو، وان مالہ، اور اس مال کی بھی خبر دو، من این اکتسبہ، یہ مال کمایا کیسے تھا، یہ مال کمایا کیسے تھا، اس کی بھی خبر دو، اور وفیما انفقہ، اور اس کو خرچ کہاں سے کیا،
اس مال کو خرچ کہاں کیا، اس کو کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اور ہم نے جو آپ کو خوبصورت جسم دیا تھا، جوانی دی تھی، اس کو کہاں فنا کیا ہے؟ اس کو آپ سے پوچھنا نہیں اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے آپ کو، یہ بچہ بیٹھا ہے سامنے میرے، خوبصورت بچے بیٹھے ہوئے سارے ماشاءاللہ، حسن ہے. وہ دیکھیں شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ریڈ ٹوپی پہن کے، سارے خوبصورت ہیں بچے. تو اللہ نے پوچھنا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں پوچھیں گے وَأَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، یہ جو حسن اور جوانی میں نے دی تھی، جسم دیا تھا، یہ کہاں خرچ کیا ہے؟ شکیل صاحب، اللہ نے پوچھنا نہیں ہے آپ سے. کہاں پوچھنا تھا میرے بیٹے، اللہ تو پوچھے گا. یہ بدن کا اللہ نے آپ سے حساب لینا ہے. اتنا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری مخلوق پیدا کی ہے، لیکن انسان کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور انسان کو میں نے اپنی پوری مخلوق کے اندر سب سے اعلیٰ ترین ساخت پہ پیدا کی ہے، سب سے اعلیٰ ترین ساخت پہ پیدا کیا. آپ کو اللہ نے اعلیٰ ترین ساخت پر پیدا کیا ہے. اب اللہ حساب بھی نہ لے افتخار صاحب، اللہ آپ سے پوچھے نہ، اس قد کا نہ پوچھے، اس جوانی کا نہ پوچھے، اس حسن کا نہ پوچھے. پوچھے ہی نہ آپ سے کہ میں نے تمہیں جوان بنایا، خوبصورت بنایا، تمہیں قوت دی، کباب کے کبھی تھے، دو نہ جواب مجھے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے جسم کا اور جوانی کا حساب نہیں دو گے، اللہ تمہیں قدم نہیں اٹھانے دے گا. پہلے جواب دو اس چیز کا. یہ جو میں نے 5 باتیں بتائی ہیں نا، 5 باتیں، ان 5 باتوں میں عمران صاحب 40% کا تعلق مال کے ساتھ ہے. اگر میں اس کو اینالائز کروں، یہ 5 چیزوں میں سے 40% کا تعلق آپ کے مال سے ہے. کس سے ہے؟ آپ سے. رانا صرف سب کمائے مال، خوب چکر لگایا کریں، کبھی مانگا منڈی، کبھی کہیں کبھی پھریں، کمائے مال، کریں خرچ. 40% میرے نبی نے فرمایا اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے. 60% کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اب یہ 40% کا تو ہم سوال سننے نہیں چاہتے. مال کمایا کہاں سے؟ پوچھو نا یار، تیرا سورس آف انکم کی ہے تن کی طرح کی کام ہے. جتوں مرضی آئے، جتوں مرضی کیوں آئے، وائی بتائیں نا کیا سورس آف انکم ہے. آپ نے اگر اتنی بڑے گھر بنا لیا، گاڑی بنا لی، اگر میرے جیسا ایک بندہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ، یار آپ پر اللہ نے بڑا کرم کیا، یہ خیریت تو ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہ جتوں مرضی آئے. جتوں مرضی کیوں آئے؟ جتوں مرضی نہیں آئے، حلال راستے سے آئے. جواب دیں. اگر کوئی پوچھے، حیرت کی بات ہے، بیٹے کی دن بدن اس کی حالت بدلتی جاتی ہے، ویریشن ہوتی ہے. بیٹے نے گاڑی بدل لی، بیٹے کا ایک دم گھر کے اندر اس نے آسائشیں لانی شروع کر دی. ماں باپ پوچھتے نہیں، سوال ہی نہیں کرتے کہ بیٹا یہ ایک دم سے تیرے جو تیری فائنینشیل کنڈیشن ہے یہ دن بدن بہتر سے بہتر ہو رہی ہے، میرے بچے کون سا ایسا کام ہو گیا؟ تو 16ویں 17ویں 18ویں گیٹ کا آفیسر ہے، اور ایک دم سے اتنی گاڑی تیرے پاس اور تیرا سب کچھ کہاں سے آیا؟ تیرا سورس آف. ماں باپ پوچھتے نہیں، بس کہتے ہیں بڑا اللہ کا کرم ہے، بڑا کرم ہو گیا، اللہ کا بڑا کرم ہو گیا. تو میں کہتی بڑا کرم ہو گیا، دسو کتوں کرم ہو رہے ہیں؟ یہ بھی دسو نا، یہ کرم کتوں ہو رہا ہے؟ بڑا کرم ہو گیا. بیٹھے یہ کیا ہے؟ جواب دینا چاہیے اس چیز کا. ہاں، اہل ثروت کے تحفظات ہیں جی، جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کی ریزرویشنز ہیں. اچھا آپ ایک بات کا جواب دیجئے، میں 10 مربے کا مالک ہوں. میں کتنے مربے کا مالک ہوں؟ 10 مربے کا مالک ہوں. مجھے ڈر ہے کہ شاید آپ مسجد سے باہر نہ جا سکے، مولوی صاحب کے 10 مربے میرے 10 مرلے نہیں ہیں، 10 مربے کہاں سے آ گئے؟ اچھا اینی ہاؤ، اب 10 مربے کا مالک میں نے جب مرنا ہے، میری بیوی بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میرے 6 بیٹے بھی ہیں، میری 4 بیٹیاں بھی ہیں، وہ 10 مربے تقسیم ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے نا. کیا وہ اب 10 مربے باقی رہیں گے؟ وہ یونٹ بن جائیں گے، زمین کے ٹکڑے بن جائیں گے، وہ ایکڑ میں چلے جائیں گے. کس میں کنورٹ ہو جائیں گے؟ ایکڑ میں کنورٹ ہو جائیں گے. اب جن کو کنورٹ ہوئے جب وہ آگے انہوں نے مرنا ہے تو عمران صاحب ایکڑ پھر آگے تقسیم ہوں گے، وہ چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں اور بزنس چھوٹے چھوٹے یونٹس میں تقسیم ہو جائے گا. یہ ایسا ہی ہوتا ہے.
یا آپ نے سنبھل کے بیٹھ رہے میری بات توجہ سے سننی، ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ تو میں نہیں چاہتا، یہ تو میں نہیں چاہتا کہ دولت کی تقسیم میں نہیں چاہتا. میں دولت کا ارتکاز چاہتا ہوں، اس کی کنسنٹریشن چاہتا ہوں. باپ کی فیکٹری ہے، گارمنٹس کی بہت بڑی فیکٹری ہے، 5 بیٹے بیٹھے ہیں، 3 بیٹیاں بیٹھی ہیں، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، اور بیوی بھی زندہ ہے، تو فیکٹری باقی رہے گی؟ رہ سکتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، رہ سکتی ہے باقی. بڑا آسان طریقہ ہے. آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ کاروبار پہ تشریف لے جاتے ہیں نا، ابو نے 4 بیٹوں کو الگ سے کام کروا دیا، آپ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. اب آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ جو ہی ابا جان کا انتقال ہو، ساتھ آپ نے ان کی فوراً ڈاکومنٹیشن ساری اپنے قبضے میں کر لینی ہے. اس کے بعد خود مالک بن بیٹھنا ہے. تو فیکٹری باقی رہی کہ نہ رہی؟ سب کو بھگائیں، سب کی ایسی تیسی پھیریں، اس فیکٹری میں تھوڑے سے پیسے نکال کے کچھ نہیں کچھ پولیس کو دیں، کوئی 2 4 مقدمات کھڑے کر دیں، ان کی ایسی تیسی پھیریں جو مانگ جائے حساب سے. تو فیکٹری تو باقی رہی، فیکٹری باقی رہ گئی نا، کاروبار تو بچ گیا آپ کا. تو بچ تو گیا کاروبار آپ کا. آپ تو کہتے نہیں بچتا، میں تو کہتا ہوں بچ گیا کاروبار آپ کا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. جب میرے پاس لوگ روتے آتے ہیں نا کہ علامہ صاحب وہ ماں کا حصہ بیچ میں ہے، بہنوں کا بھی بیچ میں ہے، بھائیوں کا بھی بیچ میں ہے، وہ اندر سے حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، صدقات خیرات بھی کر رہا ہے، راشن بھی بانٹ رہا ہے، فیکٹری کا مالک سب کچھ کر رہا ہے. اسے پوچھو نہ جا کے تم مالک ہو فیکٹری کے؟ وہ ماں کا حصہ کہاں گیا؟ ماں بھی تو مالک ہے نا اس کی، باپ بھی تو مالک ہے، بھائی بھی تو مالک ہیں، بہنیں بھی تو مالک ہیں، بیوہ بھی تو مالک ہے، سارے مالک ہے اس کے اندر. تو فیکٹری تو بچ گئی. یہ وہ تحفظات ہیں اہل ثروت کے، وہ چاہتے ہیں کہ دولت تقسیم نہ ہو، دولت تقسیم نہ ہو، یہ وہ چاہتے ہیں. یہ دین میں آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ دین میں آپ کو سکھا رہا ہوں. اب اگلی بات کروں گا تو پھر غصہ آ جائے گا. اب تو باہر کی دنیا نے بھی اسلام کے فلسفے کو سمجھ لیا ہے. اب تو اغیار اور دوسری اقوام نے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام کا جو فائنینشل فلسفی ہے وہ سب سے بہتر ہے. وہ دولت یکساں تقسیموں کے ہر ہاتھ میں چلی جاتی ہے، محتاجی ختم ہوتی ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے. جو ایک بندے کے پاس ارتکاز ہے دولت کا، وہ جاتا رہتا ہے. ابن ماجہ کی روایت، ابی ہریرہ راوی، تعلم الفرائض. اے صحابہ، میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں تعلم الفرائض، کہ وہ علم الفرائض سیکھیں. علم یہ کیا ہے؟ میراث. یہ کیا ہے؟ وراثت کا علم سیکھیں. وَعَلِّمُوهَا، اور خود سیکھیں اور پھر میرے باقی امتیوں کو سکھائیں، میرے باقی امتیوں کو سکھائیں. نصف العلم، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس میں آدھا علم علم وراثت ہے، آدھا علم وراثت ہے. وَهُوَ يَنْسَى، فرمایا اور سب سے پہلے لوگ اسی کو چھوڑیں گے، لوگ اسی کو چھوڑیں گے. وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور میری امت سے سب سے پہلے علم میراث کو اٹھا لیا جائے گا. کس کو اٹھایا جائے گا؟ بھلا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میراث تقسیم ہو، تو بہنوں کو تو آپ نے جہیز دے دیا ہے، وہ کس کھاتے میں حصہ مانگ رہی ہیں؟ تو جو ماں کی آپ خدمت کر کے ماں کو آپ نے گھر رکھا ہوا ہے، وہ کس چیز کا حصہ مانگ رہی ہے؟ اوپر سے محبت کے دعوے کرتی ہیں اماں جان، قربان ہیں، اوپر سے حصہ مانگ رہی ہیں. کس چیز کا حصہ مانگتی ہیں؟ بیٹیاں کس چیز کا حصہ مانگ رہی ہیں؟ کہ ابو نے جہیز نہیں دیا انہیں؟ کیلکولیٹ کر لیں، 40 لاکھ میں شادی ہوئی ہے، 40 لاکھ حصہ بنتا ہے، لے لیں. فرمایا سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم ہوگا. اس لیے کہ ہم وراثت سیکھنا نہیں چاہتے، میراث سیکھنا نہیں چاہتے. سیکھیں گے تو حصہ دینا پڑے گا. میں کل بیٹھا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ میرے اپنے عزیز، وہ ایک بچہ چھوٹا بیٹھا ہے، یہ اس کی دادی کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، اس بچے کو نیند آ رہی ہے، کل اسے چھوڑنے آئے تھے، اور مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب وہ ظاہر ہے میرے بھی وہ رشتے میں دادا لگتے ہیں. کہا جی ان کا انتقال ہو گیا. ظاہر ہے مجھے میرے علم میں تھا، ماہ سیام تھا، میں نہیں جا سکا. تو یہ بات غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا جی وہ بشیر صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اب وہ جائیداد ہے ان کی کوئی
کئی ایکڑز میں، اور ویسے بھی ٹیوب ویل بھی ہے اور جانور بھی ہیں، اچھی خاصی وہ ان کی اماؤنٹ بنتی ہے. ان کی شادی نہیں کی، اولاد کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں. ایک سگی بہن زندہ ہے، ایک سگی بہن. اس کو قرآن نے کلالہ کہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کلالہ ہے. میں وہیں بیٹھا تھا، اتفاق تھا، میں اپنا آپ کے لیے کچھ لکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا. قرآن نے سے کلالہ کہا ہے، تو میں نے، مجھے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب دسو ذرا ہوں ساڈا کی بنسی. تو میں کہا کی بننا تھوڑا؟ ایک ہمشیرہ زندہ ہے، تو آپ آدھا تو وہ لے جائے گی، سگی بہن آدھا تو وہ لے جائے گی، تو باقی. تو میں نے کہا باقی مرنے والے کے بھائی موجود تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، سنیے بات غور سے. ان کا انتقال ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، بہن زندہ ہے. آدھی پراپرٹی بہن لے جائے گی. اب آدھی کہاں جائے گی؟ سنیے جاتی کہاں ہے. مرنے مرحوم کا، میت کا بھائی زندہ تھا، فوت ہو گیا، میت سے پہلے فوت ہو گیا، مرحوم سے پہلے فوت ہوا. بھتیجا تھا، بھائی محروم ہوا، فوت ہو گیا، تو بھتیجے کو ملنا تھا. بھتیجا بھی فوت ہو گیا. بھتیجے کے 6 بچے ہیں، 6 بیٹے، اور اس کی 1 یا 2 بیٹیاں ہیں. تو میں نے کہا یہ وہ بھتیجے کے بچے لے جائیں گے. تو وہ تو اچھل پڑے میری بات سن کے بیٹھے بیٹھے. وہ کتوں لے کے جان گے؟ تو میں کہا جتوں آیا اتوں ہی لے کے جان گے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ او پرلے محلے او کتوں آئے نے؟ تو میں کہا وہیں سے آئے جہاں سے انہیں اللہ نے بھیجا ہے. کہہ رہے جائیداد اس کی ہے اس کے بھائی کے بیٹے کے بیٹے، بھائی کے بیٹے کے بیٹے. میں نے کہا 6 بھائی ہیں، بہن محروم ہو جائے گی، مذکر مؤنث کو محروم کر دیتا ہے. الاقرب فالاقرب. وہ 6 بھائی جو ہیں، آدھا حصہ بہن لے گئی، آدھا وہ لے جائیں گے، اور بھائی برابر تقسیم کر لیں گے. وہ تو ان کی تو حالت خراب ہو گئی سب ایک دم. یہ چوتھے ملے ہوئے کتوں آ کے وارث بن گئے ہیں؟ میں کہ انہیں وارث اللہ نے بنایا ہے. انہیں وارث کس نے بنایا ہے؟ یہ آدھا علم ہے. اب ظاہر ہے میں سر پر بیٹھا ہوں، میں تو ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، میں تو کرواؤں گا. برادری کا معاملہ ہے. مفتی صاحب امریکہ تشریف فرما ہے، حصہ تو ملے گا. اچھی خاصی پراپرٹی ہے، تھوڑی پراپرٹی تھوڑی ہے. یہ آدھا علم ہے. میراث کیا ہے؟ آدھا علم ہے. ہم کتنے لوگوں کو محروم کرتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا جی. ہاں نہیں، گناہ گار ہم سارے برادری کے لوگ ہیں. مجھے پتا چل گیا کہ افتخار صاحب سے زیادتی ہو رہی، شکیل صاحب سے، ابو ذر سے، وقاص سے، محمود پہ سب زیادتی ہو رہی ہے. میں آپ کے خاندان کا فرد ہوں، میں بزرگ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان کا حصہ ہے. مجھے ہر طریقے کے ساتھ، چاہے میں اس قانون کا سہارا لوں، چاہے انتظامیہ کا سہارا لوں، اس چیز کو منظر عام پہ لاؤں، چاہے ان پر میں ریٹ کرواؤں کہ جی حصہ ہے، اس کو ان کو دلوایا جائے. حصہ تو دینا ہے. ایک بندہ اکیلا کیسے قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا؟ اب فرض کریں کہ 20 ایکڑ یا 18-19 ایکڑ زمین ہے، اور وہاں پتہ نہیں کتنے لاکھ کی ایکڑ زمین ہے، زرعی اراضی ہے کمالیہ کے اندر. اب بھینسیں بھی ڈھیر ساری ہیں، ٹیوبل بھی ہے، اور بہت کچھ ہے. اب کیسے ممکن ہے؟ آپ محروم تو نہیں کر سکتے نا. آپ اگر دانشور لوگ موجود ہیں تو یقیناً وہ اس پر قدم اٹھائیں گے، اور ہم اٹھائیں گے قدم اس پر. میں نے کل اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، ان کا حصہ ہے، آپ کو دینا ہوگا. اتوار کو ان کے کل ہیں، اور چہلم ہے، غالباً چہلم ہے اتوار کو. وعید آ رہی ہے آپ کے سامنے، آ رہی ہے وعید بھی آ رہی ہے. وعیدیں آپ کو بڑی سنائیں گے ہم. آپ نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. وعید تو سنانے بیٹھا ہوں میں یہاں. آپ کو خوش کر کے میں نے سرٹیفکیٹ تھوڑی دینا جنت کا. آپ کے دل پر اتنا بوجھ لاد کے نا پھر یہاں سے باہر جانے دوں گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو صبح و شام گھر کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جلد سے 4 مٹن کی دیگیں اور 2 زردے کی پکا کے سارا کھا پی کے کرسی پر بیٹھ کے فٹافٹ بھاگ جاتے ہیں کہ جی وہ سال ثواب ہو گیا. میں نے کہا برادری کی روٹی ہوئی، سال ثواب نہیں ہوا. یہ تو برادری کی روٹی کھلائی آپ لوگوں نے، تماشا لگا رکھا ہے. گھر کا کوئی فرد فوت ہو جائے، میں کہتا ہوں کھلائیں. آپ کی ناک اگر یہ اونچی نہیں ہوتی تو کھلائیں، برادری کی روٹی کھلائیں. اس برادری کی روٹی سے پہلے ایصال ثواب کے لیے کسی آرفنیج ہاؤس میں، یتیم خانے میں جائیں، مدرسے میں جائیں، قرآن خوانی خود بیٹھ کے کریں، یتیم بچوں کو کھانا کھلائیں، ان سے دعا کروائیں. یہ ہے ایصال ثواب. اور گھر لا کے کرسیاں بچھا دے، قالین بچھا دے، مٹن قورمہ پکا کے، زردہ پکا کے، بڑے بڑے کیلے سائز کے اور کنو موٹے موٹے لا کے سب کو کھلائیں. اپنی ناک اونچی کر لیں.
دونوں کام کریں، کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن یہ ڈرامہ نہ ہرگز نہ کریں کہ سارے خاندان کو لا کے گاڑیوں کو لمبی لمبی لائنیں لگوا کے مدرسے کے بچے بلا کے نیچے قالین پر بٹھا دیں اور خود سفید کپڑے کاٹن پہن کے کرسیوں پر بیٹھ جائیں، نہ سپارے کو ہاتھ لگائیں نہ تسبیح پڑھیں، بیٹھ کے گپے لگاتے رہیں۔ مولویوں کا قرآن نہیں حالے ختم ہویا، یہ ابا جان کا اصالہ ثواب ہو رہا ہے، اور گھر والے صاحب خانہ بجائے پڑھنے کے دھڑ دھڑ بھاگے پھر رہے ہیں، دھڑ دھڑ، کوئی دیگوں کی فکر ہے، کسی کو پھل کی فکر ہے، کسی کو سپیکر کی فکر ہے، کچھ ہمارے ڈرامیٹیکل فنکار بھی آ جاتے ہیں اور وہ جب مائک پکڑ لیتے ہیں ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے، سارا کام شروع ہو جاتا ہے، اصالہ ثواب ہو رہا ہے جی۔ کیا خود فریبی ہے، کیا دین ہے۔ لڑیں گے تو نہیں؟ اب آپ نے کہنا یار کوئی فوت کی ہوگی تو مولوی صاحب نے نہ بلانا، ان نہ بلانا، باقی جن مرضی بلا لو جی۔ بوقت موت سربراہ کا خاندان کون ہے؟ اثاثہ جات، قرض اور وصیت۔ مرنے والے کے بعد تین چیزیں آتی ہیں عمران صاحب، ایک تو آپ کے اثاثہ جات کتنے ہیں، دوسرا اس پر قرض کتنا ہے، اور تیسرا اس نے وصیت کی کہ نہیں کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جانشینی کی منتقلی کس کو ہوگی؟ کاروبار میں جو شریک لوگ تھے، مرحوم کے ساتھ جو کاروبار پہ دو بیٹے جا رہے تھے، تین دوسرا کاروبار کرے، کسی کی فرینچائز ہے، کسی کا کچھ ہے، وہ جو دو ساتھ کاروبار پر جا رہے تھے، ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ ان کی، وہ اللہ کے بندو، 5 بھائی ہو، 2 کو ببو نے ساتھ میں لا لیا، ایک کو زونگ کی فرینچائز لے دی، دوسرے کو دوسرا کاروبار کروا دیا، جو 2 جاتے ہیں، اتنا بڑا کاروبار شاہ عالم مارکیٹ کے اندر، اس کاروبار سے 8 کنال کے گھر بن گئے ہیں، اصل ساری اماؤنٹ وہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے، وہ دونوں بھائی قبضہ کر کے بیٹھ گئے، ماں کہاں گئی، بہنیں کہاں گئی، اور جو 3 پیچھے بیٹھے ہیں وہ کہاں گئے؟ ان کا حساب کون دے گا؟ کیا نظام وضع کیا آپ نے خاندان کا؟ کیوں نہیں وضع کیا آپ نے؟ بتائیں، جو 2 بیٹے ساتھ جاتے ہیں ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ کاروبار میں شراکت دار ہے اپنے باپ کے؟ کیا وہ باپ کے ملازم ہیں؟ کیا وہ تنخواہ دار ہیں؟ یا اس کاروبار کے اندر باپ کے ساتھ ان کا 20%، 10%، 15% کتنا اس کا حصہ ہے؟ نہیں فیصلہ ہونا چاہیے؟ کوئی ایشو نہیں ہے یہ؟ مجھ سے پوچھے نا، ہے نا کوئی ایشو تو ہے نا، کیسے بات کریں گے؟ کیا کوئی ضبط تحریر میں کوئی چیز آئی عمران صاحب؟ کچھ تحریر کیا آپ نے؟ نہیں۔ وہ زرزنت زمین کہتے ہیں نا، فساد کی بنیاد ہے۔ میں نے لوگوں کو مقدمات لڑتے لڑتے فقیر ہوتے بھی دیکھا۔ خاندان کے شریک افراد کا کیا معاملہ ہے، اور ایک ماہر جانشین مقرر ہونا چاہیے جو سب کو ان کا حصہ دلوائے، اور انتظامی اور مالی معاملات کو کمپیوٹرائزڈ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ انتظامی اور مالی معاملات کو کمپیوٹرائز ہونا چاہیے، جس میں ہر بندے کی ایکسیس، رسائی اور رسوخ ہو۔ آپ میں سے کوئی چوتھا بیٹا کلک کرے ویب سائٹ کو، پتہ چل جائے کہ چیزوں کی ان پٹ کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے، ٹیکسز جا رہے نہیں جا رہے، زکوٰۃ جاری نہیں جا رہے، فنڈز کہاں سے آ رہے کہاں جا رہے ہیں، کمپنی کو، فیکٹری کو، کاروبار کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے کتنا نہیں ہو رہا۔ کیا نظام کمپیوٹرائز نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں کوئی سیاسی باتیں کر رہا ہوں؟ میں تو ابھی احادیث اور قرآنی آیات پڑھوں گا۔ یہ چیزیں طے ہونی چاہیے۔ اور یہ جو بیٹھ کے عمرہ اور حج کر رہے ہوتے ہیں دکان کے پیسوں سے، کاروبار کے پیسوں سے، وہ حج اور عمرہ ہو جاتا ہے؟ کاروبار میں میرا بھی حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے، بہن کا، بھائی کے، نکال کے پیسے آپ حج کیے چلے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو کاروبار 2 بھائیوں نے سنبھالا ہے، انہوں نے رسک مینجمنٹ کا کیا کیا ہے۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں، اگر باقی لوگ حصہ مانگے کہ کاروبار چل رہا ہی نہیں، کاروبار تو چل ہی نہیں رہا، جن مرضی پوچھ لو کاروبار ہے ہی کوئی نہیں، اور اپنے کھاتے سارے پورے ہیں، ان کو کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا۔ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے اسلام آپ کو رسک مینجمنٹ کا درس دیتا ہے۔ کس کا دیتا ہے؟ رسک مینجمنٹ کا درس دیتا ہے۔ تو کاروباری بندے کو رسک مینجمنٹ دیکھنی نہیں چاہیے؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ وہ ڈاکٹر پرویز صاحب کہتے ہیں بدر صاحب ماڈرن مولوی ہیں، آپ تو مجھے یہ کہتے ہیں؟ یہ ماڈرنزم نہیں ہے، یہ دین ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رسول کریم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ
بغیر ایسی چھت پر نہ سوئیں جس کی باؤنڈری وال نہ ہو، جس کی کیا نہ ہو. فرمایا کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کے نہ سوئے، کلا بند اکیلا آدمی چٹنی لگا کے نہ سوئے. میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. اکیلا آدمی کمرے کو اندر سے چٹکنی یہ رسک مینجمنٹ ہے. ایسی چھت پر نہ سوئیں جس کی باؤنڈری وال نہیں ہے. اور فرمایا رات کو گھر کا چراغ بجھا کے سوئیں، ٹھیک ہے، اور رات کو برتن ڈھانک کر سوئیں، دروازہ مین گیٹ لاک کرنا نہ بھولیں. حدیث پاک کا ترجمہ. یہ ساری رسک مینجمنٹ آپ کو اسلام دے رہا ہے. یہ کون دے رہا ہے آپ کو؟ کیسا پیارا مذہب ہے، کیسا کتنا محبت کرتا ہے اپنے فالوورز کو کہ کہیں میرے فالوورز کو نقصان نہ پہنچ جائے، اتنی محبت کرتا ہے. اور کاروبار کی جدت اور آمدن میں اضافہ. اچھا، کاروبار کو اپڈیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہی پرانا طریقہ، وہ کھاتے کٹ کر کے لکھی جاؤ بیٹھ کے. لمبے لمبے رجسٹر ہوتے تھے، لمبے لمبے رجسٹر بیٹھ کے لکھتے تھے. نہیں، اب بھی لکھنے چاہیے. نہیں، اب تو جدت ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. مجھے کل سوال آیا اور سوال یہ تھا کہ علامہ صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ سوال کا جواب آپ دیں گے، سوال میں بولوں گا، جواب آپ دیں گے. کمپنی کہتی ہے کہ آپ کی سیلری جو ہے وہ زیادہ ہے. آپ کی سیلری کیا ہے؟ شکیل صاحب آپ کا امپلائی آپ سے سیلری لیتا ہے 4 لاکھ 6 لاکھ لیتا ہے، انکم ٹیکس ہوتا ہے اس پر؟ ہوتا ہے. اب شکیل صاحب نے یہ مشورہ دیا جو کہ انہیں مجھ سے بہت محبت ہے، لیکن علامہ صاحب ٹیکس بڑا کٹ جاتا ہے آپ کا. ٹیکس کیا ہے؟ بہت کٹ جاتا ہے آپ کا. تو میں کہتا ہوں پھر کوئی طریقہ بتائیں کہ جناب میں آپ کو 2 اکاؤنٹ کھلوا دیتا ہوں. آدھی سیلری اپنا جو میرا آئی کے ہے، میرا خیال آپ کا جو آدھی سیلری آپ کے ایک اکاؤنٹ میں بھیجتا ہوں، آدھی دوسرے میں، تو آپ کا ٹیکس بچ جائے گا. ٹھیک. مجھے پوچھتے علامہ صاحب اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ آپ تو بول ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، ٹیکس بچ جائے گا نا. تو کیا عمران صاحب کیا حرج ہے؟ افتخار صاحب کیا ٹیکس بچ تو رہا ہے. میں نے کہا آپ نے تو مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولانا اس لڑکی کو میں تھوڑا چھیڑ لوں کہ گناہ تو نہیں ہے. کیسا سوال کرتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ اسٹیٹ کو ریاست کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. ساتھ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو بہت سا ٹیکس ادا کرتے ہیں، ہم ہر چیز پہ GST کریکشن کر دیجیے کہ جنرل سیل ٹیکس دیتے ہیں. اور انہوں نے 3-4 ٹیکسز کے نام بھی لیے. انہوں نے بتایا کہ کیا یہ سارے ٹیکس ہم دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ بھی ٹیکس ہم دیں؟ یہ ٹیکسز کا نظام کس نے وضع کیا تھا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں جی بڈیاں دا کاروبار کی کام میں، ابا جان فوت ہو گئے، امی کا 1/8 بنتا ہے، امی کا حصہ آتا ہے 4.5 کروڑ روپے آتا ہے. آپ کہتے ہیں امی کا کیا کام ہے؟ امی بیٹھ کے اللہ کرے تسبیح پڑھے بیٹھ کے. نہ، آپ کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسبیح پڑھی تھی یا کاروبار کیا تھا؟ وہ عرب کی سب سے بڑی تاجرہ تھی. پورے حجاز کے جتنے اونٹ مال تجارت لے کے جاتے تھے سب کے کلیکٹیولی آپ کی ماں کی اکیلے اتنے اونٹ ہوتے تھے. اتنی بڑی تاجرہ، اور پورے حجاز کے اندر وہ ملیکۃ العرب کے نام سے جانی جاتی تھی، عرب کی ملکہ جانی جاتی تھی. واحد گھر حجاز کے اندر ان کا تھا جو محل نما تھا، حویلی نما گھر تھا ان کا. کاروبار کیا انہوں نے. نہ تو جب آپ اجلاس بلاتے ہیں کاروبار کا، عمران صاحب ماں بیٹھی ہیں آپ کی، والد صاحب چلے گئے، فیکٹری میں ان کا 1/8 حصہ ہے، آپ نے مینجمنٹ کا اجلاس بلایا تو امی کو کیوں نہیں بلایا؟ ان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ کیا ان کا جرم عورت ہونا ہے؟ ان کا جرم عورت ہونا جرم ہے؟ ان کو تصویر پکڑوا کے گھر بٹھا دو. اگر آپ کی ماں کاروبار کر سکتی ام المومنین تو آپ کی اپنی ماں بھی کرے گی، آپ کی بہن بھی کرے گی. انہیں بلائیں، انہیں بٹھائیں. نہیں بیٹھتی، پردے میں بٹھائیں، حجاب میں بٹھائیں، انہیں اپ ڈیٹ دیں کہ اس میں آپ کا اتنا حصہ ہے، اور یہ سارا بزنس کا جو ڈیٹا ہے ان کے سامنے رکھیں. وہ آپ کی شریک ہیں، وہ کاروبار میں آپ کی کیا ہے؟ شریک ہیں. اچھی چلیں آگے چلیں جی. بات ہاں، اساسی علوم کتنے ہیں جی؟ اساسی بیسک علوم کتنے ہیں؟ 3. کتنے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث کا نمبر 2885. العلم ثلاثۃ، جو بیسک علم ہے وہ 3 ہے. وما سوا ذالک فہو فضل،
اس کے علاوہ سارے زائد ہیں، کیمسٹری، فزکس، آئی ٹی، بایولوجی، آپ کی جتنے بھی علوم ہیں سارے زائد علوم ہیں، سارے کیا ہیں؟ زائد علوم ہیں۔ آیات محکمتن، فرمایا میرے نبی نے سب سے پہلا علم آیات محکمتن، قرآن کریم کے فیصلے نصوص، یہ آیات محکمہ، یہ کیا ہے؟ یہ پہلا بنیادی علم۔ ماں حرام ہے، ماں حرام ہے، آپ پر حرام ہے نا، ماں بہن حرام ہے نا، بیٹی حرام ہے نا، پھوپھی حرام ہے نا، خالہ حرام ہے، یہ نصوص ہے۔ یہ کیا ہے؟ نصوص ہے۔ بیٹے کے 2 حصے، بیٹی کا 1، ایسے ہی ہے، یہ نص ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے آیات محکمتن، یہ وہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی جس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ فرمایا یہ پہلا بنیادی علم ہے جس پر کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے۔ اگر رب نے فرما دیا کہ تیری خالہ تجھ پر حرام ہے تو خالہ حرام ہے، تو خالہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر اللہ نے فرمایا کہ تیری بیوی کا اولاد ہے تو 1/8 ہے، سمن ہے تو سمن ہے، آپ اس کو سدس میں نہیں بدلیں گے، وہ 8واں حصہ ہی لے گی، ٹھیک ہے؟ یہ نصوص ہیں، آیات محکماتن ہے، یہ وہ جس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ فرمایا او فریدۃ عادلۃ سنت قائمۃ، سنت قائمۃ دوسری آپ کے نبی کی سنت ہے، دوسری آپ کے نبی کی۔ منشا صاحب الرٹ ہو جائے، یہ بتا دیں کہ بیک وقت خالہ اور بھانجی سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک بیوی جو آپ کی ہے اس کی سگی بھانجی اس سے نکاح کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے، اللہ نے منع، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ کب کریں گے نکاح؟ جب بیوی فوت ہو جائے گی، جب کیا ہو جائے گا؟ بیوی۔ تو یہ سنت قائمتن، اور سنت قائمتن، زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں؟ کتنے %؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ یہ سنت قائمتن، یہ سنت قائمتن۔ کبھی اس کو محمود قریشی صاحب اس دفعہ آپ 3% زکوٰۃ دیں گے کہ 2.5 ہی دیں گے؟ 2.5 دیں گے، کیوں؟ سنت قائمتن، جو میرے نبی نے فرمایا اس سے آپ ایک مائکرو رائٹ اور لیفٹ نہیں ہو سکتا، 2.5 ہی دیں گے، 2.5 ہی دیں گے۔ چلیں جی، اور تیسرا علم کیا ہے؟ او فریضۃ عادلۃ، میرے نبی نے فرمایا تیسرا بنیادی علم علم میراث ہے۔ نہیں، بات سمجھ نہیں آئی؟ 3 بنیادی علوم ہیں، 3: قرآن کریم، اس کی نصوص، حدیث پاک، اور تیسرا کیا ہے؟ تو یہ میراث کا علم کتنا حصہ بنتا ہے؟ 1/3 بنتا ہے۔ پریشر 3 علم ہے نا جی، 3 بنیادی علم: قرآن، اس کی آیات محکمات، حدیث، سنت القائمۃ، اور تیسرا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے علماء نے آپ سے دین کا 1/3 حصہ چھین لیا ہے، آپ کو بے خبر رکھا ہے، آپ کو محفلوں پر، پروگراموں پر، نعت خوانی پر، قوالیوں پر، فضائل پر آپ کو وہاں لگا دیا، اور آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کے جو دین کا 1/3 حصہ تھا وہ آپ سے الگ کر دیا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، میں نے حدیث کا نمبر بھی بتایا ہے۔ مجھے دعا دیجیے گا کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا رہبر عطا فرمایا ہے کہ جس نے ہمیں علم کے تیسرے حصے سے روشناس کروایا ہے۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہونی ہے، میں نے اگلے جمعے پھر بات کرنی ہے آپ کے ساتھ میراث کے حوالے سے، ایک جمعے پہ بات ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ اور ابو موسیٰ اشعری راوی، حدیث کا نمبر 2896، دارمی کی روایت، من علم القرآن ولم یعلم الفرائض، فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا علم حاصل کرتا ہے، ولم یعلم الفرائض، اور علم میراث حاصل نہیں کرتا، وراثت کا علم حاصل نہیں کرتا، فرمایا فَإِنَّهُ مِثْلَهُ الرَّاسَ لَا وَجْهَ لَهُ، فرمایا میرے نبی نے وہ ایسا، اس شخص کی مثال ایسی ہے جس سر کے ساتھ چہرہ نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ یہ سر ہے، یہ منہ نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے۔ بتائیں، شناخت سر سے ہوتی ہے چہرے سے ہوتی ہے؟ شناخت سر سے ہوتی ہے چہرے سے ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ سر تو ہے پر یہ چہرہ نہیں ہے، چہرے کے بغیر شناخت ممکن نہیں۔ اور علم میراث اگر عالم دین کو نہیں آتا، آپ کے پیر کو، پیروں کے تو آپ بے حد شوقین ہیں، میرا مرشد، میرا مرشد، میرے پیر کرتے پھرتے ہیں، پوچھیں نا علم میراث، پوچھیں نا، کیوں نہیں پوچھتے؟ میں تو آپ کو چیلنج کرتا ہوں، پوچھے جا کے ان سے،
صرف گھونگٹ دیکھ کے نا یہ جاننا نچھاور کر دیا کرے. پوچھے میرے نبی نے فرمایا کہ 1/3 علم ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے، علم میراث نہیں ہے، اس کی مثال اس سر کی سی ہے جس کے پر چہرہ نہیں ہے. اور عمر فاروق نے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا، فرمایا جب بھی تم نے کھیلنا ہے، لوڈو نہیں کھیلنی، کرکٹ نہیں کھیلنا، بیڈمنٹن نہیں کھیلنا. یہ ویسے تفنن بالطبع کے طور پہ کہہ رہا ہوں. فرمایا ابو موسیٰ اشعری جب بھی کھیلنا ہے نیزہ بازی، شمشیر زنی. اس کا فائدہ ہوتا تھا اس دور میں کوئی؟ اور فرمایا جب تم نے لوگوں سے کلام کرنا ہے فَتُحَدِّثُوا بِالْفَرَائِض، جب بھی دو چار اکٹھے ہو جاؤ تو مل بیٹھ کے صرف علم الفرائض، وراثت کی باتیں کرنی ہے. کس کی باتیں کرنی ہے؟ کہ یار اگر باپ فوت ہو جائے، اس کا ایک بیٹا ہو یا صرف 2 بیٹیاں ہوں تو پھر کتنا حصہ ہوگا، ایک بیٹی ہے تو کتنا ہوگا، تبادلہ خیال کریں. فتحدثوا، جب بھی کلام کرنا ہے بالفرائض، تو کس پر کلام کرنا ہے؟ آپ کرتے ہیں؟ اب کریں گے انشاءاللہ. امام دارمی کی دوسری روایت، ان مثل العالم الذی لا یعلم الفرائض، میرے نبی نے فرمایا کہ اس عالم کی مثال ایسے ہے جو علم الفرائض نہیں جانتا، وراثت کا علم نہیں جانتا. کا مثل البرنس لا راس لہ، اس کی مثال اس ٹوپی کی سی ہے جس کے لیے سر نہ ہو. اچھا ایک بات تو بتائیے، یہ پگڑی کس کے لیے ہے؟ سر کے لیے ہے نا. یہ پگڑی یہاں رکھی اور سر ہی نہیں تو کیا کریں گے مجھے بتائیں. اس کی افادیت ہے کوئی فنکشن اس کا، کوئی اس کا اعزاز، کوئی اکرام، کوئی توقیر؟ یہ کب ہوگی؟ جب یہ سر پر جائے گی، عالم دین اور مفتی کے سر پر جائے گی، تب اس کا جو ہے اس کی سگنیفیکینس جو ہے وہ ظاہر ہوگی. تو فرمایا وہ عالم دین اور وہ تمہارا مرشد اور پیر جس کو علم الفرائض کا پتہ نہیں ہے، اس کی مثال میں اللہ کا رسول تمہیں بتاتا ہوں، وہ اس ٹوپی کی سی ہے جس کے لیے سر نہیں، اور وہ سر کی مانند جس کا چہرہ نہیں ہے. انشراح صدر ہو رہا ہے، سینہ نہیں کھل رہا. آپ سیکھنا نہیں چاہتے، مجھے پتہ ہے آپ کا. امام بخاری کی حدیث لیتا ہوں جی، یہ اگلا جمعہ پھر آپ کو پڑھاؤں گا. عقبہ بن عامر حدیث کے راوی، عقبہ بن عامر، قال النبی علیہ السلام تعلموا الفرائض، فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، خدا کا واسطہ ہے تم علم الفرائض سیکھو. کیا سیکھو؟ علم الفرائض سیکھو. قبل الظانین، اس سے پہلے کہ ظن کرنے والے لوگ آ جائیں، گمان کرنے والے لوگ آ جائیں. کون آ جائیں؟ یعنی الذین یتکلمون بالظن، یعنی ایسے لوگ جو کیا کریں؟ ظن کریں. کیسے ظن کیسے ہوتا ہے پتہ ہے؟ گھر والے بیٹھ جاتے ہیں، گیلانی صاحب ذرا توجہ فرمائیے گا، آپ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، گھر میں کوئی فوت ہو گیا، بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ اچھا کنی کی پراپرٹی ہے؟ میرا خیال ہے ایدا اینا بنتا ہے، ایدا اینا بنتا ہے، ایدا اینا بنتا ہے، ایدا اینا بنتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، نہیں بنتا ہے، کر لیں بات. یہ ہے ظن. یہ کیا ہے؟ ظن. خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. فرمایا علم میراث سیکھو. ہاں درمیان سے افتخار صاحب بولیں گے یہ ماں کو چوتھا حصہ کیسے دے رہے ہو؟ اس کا تو چھٹا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے چھٹا حصہ ہے، تم کیسے چوتھا دے رہے ہو؟ تم کیسے آدھا دے رہے ہو؟ یہ ہے آپ نے سیکھنا، یہ ہے آپ نے. سکھاؤں گا انشاءاللہ، آپ کو زندہ رہ گئے تو بہت کچھ سکھاؤں گا. آپ کے سینے کو علم فرائض، علم الفرائض سے معمور کر دوں گا. بیسک علم دے دوں گا جس کو آپ بیٹھے بیٹھے ایٹ رینڈم فیصلہ کر لیں گے کہ یار یہ کام ایسے ہے، یہ کام ایسے ہو جائے گا. اگلی حدیث لیتے ہیں جی. عبداللہ ابن مسعود کھڑے تھے تو ایک دیہاتی آیا، اونٹنی پکڑی ہوئی تھی، اور اس دیہاتی نے پوچھا، عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ شخص کھڑا تھا، شہری تھا، مدینہ کا باسی تھا. پوچھا کہ آپ شہری ہیں؟ دیہاتی نے پوچھا، اور انہوں نے کہا جی میں شہری ہوں. تو وہ دیہاتی پوچھتا ہے کہ اگر میں انتقال کر جاؤں تو میرے یہ رشتے ہیں، تم مجھے بتاؤ کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ تو اسے کہا مجھے کیا پتا. کیا کہا؟ مجھے کیا پتا. اور اس نے کہا آپ کو پتا نہیں ہے؟ نہیں. کہتا پھر شہری کس چیز کے بنے پھرتے ہو؟ شہری کس چیز کے بنے پھرتے ہو؟
فرمایا تم میں مجھے فرق کیا ہے؟ میں بدو ہوں، دیہاتی ہوں، دیہات سے آیا ہوں، ان پڑھ جاہل ہوں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ تقسیم کیسے ہوگی؟ تو گویا اس حدیث پاک امام بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھے لکھے شہری اور دیہاتی کے مابین جو وجہ امتیاز، وجہ فضیلت جو ہے وہ علم المیراث ہے، علم الفرائض ہے۔ ہاں، قرآن کریم کے فیصلے بڑے زبردست فیصلے۔ چلیے بات ختم کرتے ہیں، آپ کا تھوڑا ٹیسٹ چینج کرتے ہیں، کیونکہ میں اٹھنے لگا ہوں ممبر سے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ میں، بہت سے لوگ سوالات کرتے تھے تو اس کے لیے ایک تو ہمارا یہ لائیو چلتا ہے پروگرام، وہ جاتا ہے اور سوالات بھی آتے رہتے تھے۔ ایک تو اس چینل کو دیکھ لیجئے گا، باہر انہوں نے کوئی کیا ہے، ہمارے حافظ عبد الرحمان صاحب، آپ شاید باہر کہیں بیٹھے ہوں گے یا اندر موجود ہوں گے، پھر نظر نہیں ٹھہری ان پر، انہوں نے کوئی ایسا سسٹم کیا ہے، میں تھوڑا سا اس معاملے میں پور ہوں، کہ جس سے کوئی اسکین کرنے سے نہ وہ ایک تو چینل آ جاتا ہے، اور جیسے آج میں میراث کی فرائض کی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے کل کو میں ایسی بات کروں جو آپ کے اپنے گھر کا مسئلہ ہو، تو وہ بندہ کم از کم سبسکرائب کر کے گھر والوں کو سناتا ہے کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات بھی آپ سن لیں۔ تو ایک تو یہ دیکھ لیجئے گا، باہر اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا، جو بھی اس کا طریقہ کار ہو۔ واٹس ایپ گروپ ایک بنایا ہے کویسچنز کا، اس میں جو کویسچن آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، سوالات بھی مجھے کرنے ہیں، یہ جواب ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد یاد آ جائے کہ وضو کا کوئی رکن چھوٹ گیا ہے، مثلا منہ دھونا، مسح کرنا یا کوئی اور بھی کرنا، اور بعد میں یاد آ جائے، تو کیا یاد آنے پر دوبارہ نماز ادا کرنا ہوگی یا نہ کرنا ہوگی؟ یہ سوال کا جواب تو آپ دیں گے، میں کیوں دوں؟ اب میں بتا دیتا ہوں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، وضو کے 4 فرائض ہیں، اگر ان میں سے کوئی فرض رہ گیا ہے تو پھر نماز آپ لوٹائیں گے، اگر سنت رہ گئی ہے تو پھر نماز آپ، غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے، غسل کرنے سے ہو جاتا ہے، چاہے ناک میں پانی نہ ڈالنے ہو جائے گا، کلی نہ کرے ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں 4 فرائض اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، 4 فرض ہیں اس کے، تو اگر وہ 4 فرض پورے ہو جاتے ہیں تو وضو آپ کا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کانوں میں ہاتھ نہ لگائیں، کلی نہ کریں، ناک میں پانی نہ ڈالیں، تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر جی فرض میں سے یہ فرض، ایک تو آپ کا چہرے کو دھونا، دوسرا یہ یہاں تک بازو کو دھونا، تیسرا آدھے سر کا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا آپ کا پاؤں دھونا، ٹخنوں تک پاؤں دھونا، 4 فرض ہیں۔ نہانے سے سارے پورے ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں پورے، یہ ہاتھ دھل جاتے ہیں نہانے سے، چہرہ دھل جاتا ہے، چوتھے سر پر پانی آ جاتا ہے، پاؤں دھل جاتے ہیں، چاروں فرض پورے، وضو آپ کا ہو گیا، وضو آپ کا ہو گیا۔ اب اگر تو فرض میں سے کچھ رہ گیا ہے تو نماز لوٹائیں گے، اگر سنت میں سے کچھ رہ گیا ہے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، اگرچہ ناتمام ادھوری ہوگی۔ ہو گیا، جواب ہو گیا جی۔ بس ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنے کی، نبی کریم علیہ السلام کی بات، چلتے چلتے قریش مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن کریم جو نازل ہے نا، یہ اس کا نزول، اس میں کچھ ورڈز ایسے ہیں، کچھ ورڈز، یہ بڑی دلچسپ بات آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کا ٹیسٹ بدل رہا ہوں، ذوق قریش ٹیسٹ آپ کا بدلنے کے لیے آپ سے کہا کہ یہ جو لفظ 3 ہے نا، یہ عربی کے نہیں ہیں۔ ایک کبار تھا، ایک حضوہ تھا، اور ایک اجاب۔ کبار کہتے ہیں بڑے کو، بوڑھے کو، حضوہ کہتے ہیں مذاق اڑانے کو، اور اجاب کہتے ہیں عجب چیز کو۔ انہوں نے اعتراض کر دیا کہ جی اب تو اللہ کے رسول اپنے کو کہلاتے ہیں، اور یہ خدا کا، اللہ کا کلام ہے، یہ تو لفظ عربی کے ہے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں قریش کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ تو آپ نے فرمایا یہ الفاظ تو عربی کے ہیں، کہتے نہیں عربی ہے ہی نہیں، وہ بڑے بڑے قریش کے سردار آ گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، کیونکہ دیہاتوں میں زبان خالص ہوتی ہے، دیہاتوں میں زبان کیا ہوتی ہے؟ خالص۔ فرمایا جو سب سے کوئی بوڑھا دیہاتی ہے نا، اس کو پکڑ کے لے آؤ، اس کو لاؤ میرے پاس۔ انہوں نے ڈھونڈ کے بڑے دور دراز سے ایک بدو کو لائے جہاں پیور زبان تھی، عربی تھی، اس کو لے کے آ گئے رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور بٹھا دیا سامنے میں بٹھایا۔ اب 3 لفظ ہیں، ایک ہے کبار، ایک ہے حضوہ مذاق اڑانا، ایک ہے اجاب یعنی عجب چیز ہونا۔ بوڑھا سامنے آ کے بیٹھا، آپ نے فرمایا اچھا ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، وہ اٹھا ادھر آ کے بیٹھ گیا۔ فرمایا اچھا 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 ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، وہ ادھر آ کے بیٹھ گیا۔ پھر کہا 5 منٹ بعد اچھا اچھا اٹھو ادھر، تم اس جگہ پر جا کے بیٹھ جاؤ، ادھر آ کے بیٹھ گیا۔ اچھا اٹھو ادھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ وہ تو اس کو بوڑھے کو تو غصہ آ گیا، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں انا شیخ الکبار، انا شیخ الکبار۔ فرمایا اتتخذونی حضوا، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ ھذا لا شیء عجاب، آپ کہتے ہیں اللہ کا رسول ہو، عجاب عجب باتیں کر رہے ہیں۔
آپ مسکرائے فرمایا لو سن لو، سن لو، لو سن لو، یہ ہے میرے نبی کا اعجاز اور قرآن کا اعجاز۔ فرمایا ایک شخص نے وہیں بیٹھ کے قرآن کے تینوں لفظوں کی تصدیق کر دی۔ مسلمہ بن کذاب نے کہا تھا کہ یہ قرآن مجھ پر بھی نازل ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا فاتو بصورت مثل ہی، اگر تم کہتے ہو تو پھر اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ مسلمہ بن کذاب نے کہا کہ مجھ پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے، اس نے سب کو اکٹھا کیا، اس پر بھی وہی نازل ہوئی، وہ صورت نہیں القاریۃ ملقاریہ، وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، ہے نا آیت؟ اب مسلمان نے قرآن پڑھنا کہ یہ مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے کہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے الفیل، ہاتھی، ملفیل، ہاتھی کیا ہے؟ کہتا ہے مادرا کا ملفیل خرطوم طویل، سونڈ اس کی لمبی ہے، زنبو قلیل، دم اس کی چھوٹی ہے، جسم ثقیل، جسم اس کا بھاری ہے۔ کہتا ہے مادرا کا ملفیل۔ ایک بچے نے کھڑے کہا کہ بکواس نہ کری، تو ہاتھی کو میں نے 10 دفعہ دیکھا ہوا ہے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ فیل کیا ہے؟ جھوٹا پڑ گیا، چلا گیا۔ قرآن کا اپنا اعجاز ہے، الکاریہ تو ملکاریہ، کھڑکھڑانے والی اور کھڑکھڑانے والی، مادرا کا ملکاری، تجھے کیا پتا ہوگی کھڑکھڑانے والی کیا ہے، یہ قیامت کیا ہے، تجھے تو اس کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ پھر میراث پہ بات ہوگی۔